قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور تم اس شہر میں رہتے ہو. یعنی ویسے یہ حرمت والا شہر ہے، اس میں باپ کے قاتل پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد جو ہے وہاں حلال سمجھا گیا تھا. ووالد وما ولد، اور جننے والے کی قسم، والد کی قسم اور بیٹے کی قسم جو اس نے جنا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد کس چیز پر قسم کھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا. یہ آپ نے کبھی دیکھا ڈھیروں مال ضائع کرنے کا؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کیا؟ ویسے آپ سمجھیں گے کہ ایسا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم خود یہ حرکتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں بڑے ناز کے ساتھ کہ یہ ڈیکوریشن پیس میں نے 1000 پاؤنڈ میں خریدا تھا لندن سے. اب وہ 1000 پاؤنڈ جو ہے صرف ڈیکوریشن پیس کے لیے. یہ گھوڑا میں نے اتنے لاکھ میں خریدا تھا. اور ایک ویٹرنیرین جو حیوانات کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں جو سب سے مہنگا کتا امپورٹ ہوا ہے وہ 4.25 کروڑ کا تھا، جس نے کتوں کی ریس جیتی تھی. اور صرف نام کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتا جس نے وہ ریس جیتی تھی وہ میرے پاس ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس ایسے کئی کتے ہیں، اور ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے، کیبنز بنے ہوئے ہیں، ہر 4 کتوں پر ایک جو ہے لک آفٹر کرنے والا ملازم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مال ضائع کرنا اور اس پر فخر کرنا. یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، بلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی، ولسانا وشفتین، اور اس کو ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے، وہدیناہ النجدین، اور اس کو 2 بھاروں کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ابتدائی خوراک ہے اس کی ماں کی چھاتی میں رکھی ہے. کون ہے جو بچے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ تیری خوراک ہے؟ اور کون اسے سکھاتا ہے کہ اس طرح اس کو چوسو تو تمہاری خوراک ملے گی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے. بہت خوبصورت آیات ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، یعنی اس سب کے باوجود انسان ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا. وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، یعنی غلام کو آزاد کرنا، یا کسی مقروض کو اتنا لمسم دے دینا کہ وہ قرض اپنا پے آف کر دے. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اب یہ کھانا کھلانا ہے. قرآن مجید کے کئی مقامات پر کھانا کھلانے کا ذکر ہے، لیکن جس طرح اس کو کوالیفائی کیا گیا ہے کھانا کھلانے کو وہ شاید اور کہیں نہیں ہے. او اطعام، پہلی پابندی لگائی فی یوم ذی مسغبۃ، قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا، کہ جب اس بات کا بھی خطرہ ہو کہ کل پتہ نہیں میرے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر مزید پابندی کیا لگائی؟ کس کو کھلانا؟ یتیمن ذا مقربۃ، کسی قرابت دار یتیم کو، یتیم خانے میں جا کر نہیں جہاں تختی بھی لگے گی آپ کی، قرابت دار یتیم کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کسی کو کہ آپ نے کسی یتیم کی مدد کی ہے. پھر 100 ریزرویشنز ہوں گی کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ظاہر ہے گھر میں کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اس کی ماں نے میری ماں کی بےزتی کی تھی، لہذا میں ادھر یتیم خانے میں جا کے دوں گا، ثواب کماؤں گا، لیکن اس کو نہیں دوں گا. او مسکین ذا متربہ، یا خاک میں رلنے والا مسکین، اس کو کھانا کھلانا. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور
ایک دوسرے کو انسانی ہمدردی کی تلقین کرتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی دانے ہاتھ والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا شومی قسمت والے ہیں، بدقسمت لوگ ہیں. علیہم نار موصدہ، ان پر چھائی ہوئی ہوگی قیامت کے دن آگ. يا